بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کشمیر الیکشن سروے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری ہمراز۔ آج میں یہاں پہ موجود ہوں کھائی گلا کے اندر، جو سردار یعقوب صاحب کا حلقہ ہے۔ یہاں سے سردار یعقوب صاحب صدر بھی بنے اور وزیر اعظم بھی بنے۔ اسی حلقے سے ایک نوجوان کی عادت جو کہ ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب تحریک جوانان کشمیر پاکستان سے الیکشن لڑ رہی اسی حلقے سے، ان کا موقف جانوں گا کہ ان کا کیا موقف ہے اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو ان کی الیکشن کمپین جاری ہے وہ کیسی جاری ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں بھی، تقریباً آج دوسرا دن آپ کے حلقے میں اور ہم بھی وزٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی الیکشن جو کمپین چل رہی ہے وہ کیسی جا رہی ہے اور لوگوں کا کیا رسپانس آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارا حلقہ باقی حلقوں سے اس لیے مختلف ہے کہ یہ انتہائی ڈپرائیو حلقہ تھا۔ یہاں کے جو لیڈر رہے انہوں نے صرف لوٹ مار اور کرپشن کی۔ آپ سڑکوں کی حالت دیکھیں، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اس پورے حلقے میں ایک اسپتال نہیں ہے، اور اسی طریقے سے سڑکوں کے جو کھنڈرات بنی ہوئی ہیں۔ تعلیمی نظام ہمارا ایسا ہے کہ ہمارے اسکولوں کی کہیں چھتیں نہیں ہیں، کہیں دروازے نہیں ہیں، کہیں کھڑکیاں نہیں ہیں، برباد ہیں ہمارے حلقے کے لوگ ہر اعتبار سے۔ تو جب ہم ایک ڈیولپمنٹ اور تعمیر و ترقی کا نعرہ لے کے یہاں آئے اور ہم نے لوگوں کی پریکٹیکل جب مدد شروع کی، ہم نے سڑکیں بنائی، ہم نے پلے گراؤنڈ بنائے، ہم نے اسکول بنائے، باقی چیزیں کی، تو پبلک کا بہت اوور ویلکمنگ رسپانس ہے۔ آپ اگر خود بھی حلقے کا غیر جانبدارانہ سروے کریں تو ہم اس وقت پہلی پوزیشن پہ ہیں اور بہت اکثریت کے ساتھ ہم یہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بندوق کی زور پہ، بدماشی کی زور پہ، ان کی ایک کوشش ہے کہ وہ ہماری اس کارواں کو روکیں۔ حسین کوٹ میں بھی کچھ شرپسند عناصر نے سردار یعقوب کے کہنے پہ کل ہمارے قافلے پہ حملہ کیا، اور یہ سلسلہ مختلف جگہوں پہ جاری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوام کی آواز ہے، جو ترقی چاہتے ہیں، ان کو کسی طرح دھونس دھمکی اور بدماشی سے نہیں دبایا جا سکتا، اور آپ دیکھیں گے 25 جولائی کو عوام ان کو جو جواب دیں گے وہ پولنگ بوتھ پہ دیں گے انشاءاللہ۔ جی سر، ابھی آپ نے کہا کہ یہاں پہ روڈز نہیں ہیں، تعلیم کا جو ہے، جبکہ سردار یعقوب صاحب سے ہم نے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے تو یہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی دی، کالج دیے، اس طرح جو روڈز ہیں وہ بڑی صاف شفاف ہیں، اور جو ہم نے وزٹ کی حلقے تو سیم اس کے اپوزٹ ہمیں پایا، وہ چیز نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا لوگ ان سے متنفر ہو کہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی اور وجہ پیچھے؟ دیکھیں، لوگ ان سے پہلے بھی متنفر تھے، لوگوں کے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں تھا۔ یعقوب صاحب نے جو آپ یونیورسٹی یا تعلیمی اداروں کی بات کر رہے ہیں، وہ وزیر صحت رہے 5 سال، تو آپ پتہ کریں کہ کیا اس پورے حلقے میں ایک ہاسپٹل ہے؟ جو آدمی وزیر صحت ہوتے ہوئے ہسپتال نہیں دے سکا تو ہم کیسے مانیں وہ وزیر صحت ہو کہ وہ کوئی یونیورسٹی یا کوئی اور چیز یا نادرہ آفس دے رہا تھا؟ یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی اسلامیات کی ٹیچر ہو اور ایک اردو کی ٹیچر ہو، تو اسلامیات والی یہ کہے کہ میرا رزلٹ اس لیے اچھا نہیں ہے میرے بچوں کا کہ میں اردو والوں کو پڑھا رہی تھی۔ تو اسی طرح ہم یعقوب صاحب سے کہتے ہیں کہ تم وزیر صحت ہو کہ کس نے تمہیں کہا کہ تم سڑکیں بناؤ؟ تمہارا کام تھا ہسپتال بناؤ۔ آج یہ کھائی گلا مرکز جہاں آپ کھڑے ہیں، ہمارے پاس کوئی سرکاری ہسپتال نہیں ہے۔ یہیں میں آپ کو کھائی گلا اوپر لے جاؤں، آپ ایک اسکول ہے، اس کی حالت دیکھیں۔ تو ہماری جو خستہ حالی ہے، تباہ حالی ہے، وہ ایک آخری حد تک پہنچ چکی ہے، اور عوام بالکل اس سے فرسٹریٹڈ ہیں، ناراض ہیں، نالا ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ اس میں عوام اپنی ناراضگی کا بیلٹ کے ذریعے اظہار کریں گے اور آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اچھا سر، آپ مجھے ذرا اپنا بھی ویژن بتا دیں کہ آپ کا اپنا کیا ویژن ہے اور سیاست میں آنے کی وجہ کیا، تھوڑا سا یہ کائنڈلی بتا دیں، چونکہ 3 مہینے کی آپ کی انٹری بڑی ہیوی انٹری ہے اور لوگ بڑے متاثر ہیں، وہ جو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر عرفان۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ کیا لوگوں کا جذبہ ہے یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں، ہم نے جب یہاں کام شروع کیا تو ہم نے جو پرابلمز تھے لوگوں کے ان کو حل کرنا شروع کیا۔ ہم نے 3 ماہ کے عرصے میں الیکشن کا ضابطہ اخلاق آنے سے پہلے اتنے پروجیکٹس کیے اپنی جیب سے کہ جتنے یعقوب صاحب نے 45 سال میں نہیں کیے۔ تو اس وجہ سے ظاہر لوگوں کو جب نظر آیا کہ ایک طرف وہ کرپشن کا، اسکیم خوری کا اور کرپٹ عناصر ایک مافیا کا ایک راج ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ایک ایسا ہمارے پاس راستہ ہے جس میں تعمیر و ترقی ہے، اسکول بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، یوتھ کے روزگار کے لیے بات ہو رہی ہے، تو لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور ہمارا سادہ سا ویژن ہے، اس حلقے کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے۔ ایمرجنسی بنیادوں پہ یہاں ریلیف کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوان فرسٹریٹ ہیں، وہ اس وقت ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، ان کو مختلف فورسز اپنے نیگیٹو ڈیزائنز کے لیے ایکسپلائٹ کر رہی ہیں۔ تو ہم انہیں جب تعمیر و ترقی دیں گے، جب انہیں سافٹ لونز دیں گے، جب انہیں نوکریاں ملیں گی، جب انہیں صحت کی سہولیات ملیں گی، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک انریسٹ یوتھ میں، وہ ختم ہوگی اور نوجوان کا مستقبل سنورے گا۔ تو میری جو جنگ ہے وہ میری اپنی ذات کی نہیں ہے، صرف اور صرف اس یوتھ کو اس اندھیرے سے نکالنے کی جنگ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ خود پروگرام بھی کرتے ہیں کیپٹل ٹی وی کے اوپر اور ایک آپ کا اپنا بڑا نام ہے پاکستان کے اندر، تو آپ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ آپ اسی کو کیری آن کرتے، اور آپ یہ ظاہر ہے یہ تو جو سیاست تو بڑا ایک بے رحم کھیل ہے، اور یہاں پہ آپ کو ظاہر آئیڈیا بھی ہوگا، ایون کہ میں خود رات کو آپ کے ساتھ تھا اور صبح 5 بجے ہماری واپسی ہوئی ہے پورے حلقے میں،
تو جو حلقوں کی جو پوزیشن ہے, جو روڈز وغیرہ ہیں, یہ ایک آسان کام نہیں ہے, لیکن آپ وہ سی پروجیکٹ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ یہاں سے سلیکٹ ہوتے رہے وہ لوگوں نے پھر کیا کیا ہے, وہ جو بجٹ تھا وہ کہاں گیا؟ اس پہ باقاعدہ آپ نے کئی بار بات بھی کی کہ جی یہاں پہ تو لوگوں کو یہی پتا ہے کہ ٹوٹل 22 ارب بجٹ ہوتا ہے, جبکہ یہ 22 ارب نہیں ہے, آئی تھنک یہ 100 کچھ وہ کر کے اس پہ بڑا آپ تفصیلی بات بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں یہ فکر کہ اصل میں جو بجٹ آتا ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ دیکھیں بجٹ جو ہے وہ 1 ارب 70 ارب ہے ہمارا, اور اسی طرح فیڈرل گرانٹس کئی 100 ارب کی ہیں, اور 7 کروڑ روپے ایک ایم ایل اے کو فنڈ ملتا ہے. یہاں المیہ یہ ہے کہ 7 کروڑ تو دور کی بات ہے, یہاں 7 لاکھ بھی کہیں نہیں لگتا. اور جاتا کدھر ہے وہ سیدھا بیریا جاتا ہے. یعقوب صاحب کی کوٹھیاں بنتی ہیں, ان کی گاڑیاں بنتی ہیں. ہمارے نوجوانوں کو کوئی چیز یہاں مل نہیں رہی. ہمارا نوجوان اس وقت اس اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے کہ اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کرے کیا. تو ایک تو یہ کہانی ہے. دوسری جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری صورت میں ہم جب آگے آئیں گے, اور اس وقت بھی ہم نے جو بجٹ کے حوالے سے کم جو چیز جس علاقے کے لیے ہے وہ وہاں لگے گی. ان کا تو فارمولہ سیدھا سا, انہیں پتہ ہے کہ لوگ بڑے سیدھے سادے ہیں, یہ ہم سے سوال نہیں کرتے, تو اس وجہ سے ان کی عیاشی ہے. وہ بجٹ کو آزاد پتن سے ادھر آنے ہی نہیں دیتے, وہ سیدھا بیریا لے جاتے ہیں. آپ ان کے محلات چیک کریں, آپ ان کی گاڑیاں چیک کریں, ان کے بچوں کی آپ عیاشی چیک کریں, اور پھر ہمارے غریب نوجوان کے حالات دیکھیں. ہمارے ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس کالج کی فیسیں نہیں ہیں. ہمارے ایسے والدین ہیں جو صرف اسکول نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو 20 سال کی عمر میں عرب کے صحراؤں میں جاتے ہیں, اور جب وہ واپس آتے ہیں وہ 50-60 سال کا بزرگ بنا ہوتا ہے. ایک نظم پلان کے تحت نوجوانوں کو الجھایا گیا تاکہ وہ یہاں رہیں ہی نہ, یہاں کے مسائل کی پہ وہ بات ہی نہ کریں, اور وہ اتنے اپنے ایشوز کے اندر الجھے رہیں کہ وہ صرف اپنا گھر چلانے تک محدود رہیں, اور وہ کبھی اجتماعی بات نہ کریں. تو ہماری جو سب سے بڑی جنگ ہے جس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں کہ اب نوجوان ان سے سوال پوچھنا شروع ہو گئے ہیں. اب لوگ ان سے پوچھنے لگے ہیں کہ 1 ارب 70 ارب کہاں گیا. اب یعقوب صاحب جہاں بھی جا رہے ہیں یا باقی لوگ جہاں بھی جا رہے ہیں, لوگ اب ان کا راستہ روک رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں جواب دیں کہ ہمارے جو بجٹ آیا ہمارے نام پہ, جو ہمارے اسپتال بننے تھے, ہمارے اسکول بننے تھے, ہماری سڑکیں بننی تھی, آپ نے وہ ساری لوٹ مار کر کے اپنے محلات تو بنا لیے, ہم پرسانے حال میں ایک برے حال میں زندگی گزار رہے ہیں. اب یہ بوکھلائے ہوئے ہیں, اب کہیں یہ ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں, کہیں یہ حسین کوٹ میں جیسے کل انہوں نے ہمارے اوپر پراپر حملہ کیا. اسی طرح اس سے پہلے بھی آپ کے ایک ٹویٹ آیا تھا, اس پہ بھی شہید گلہ میں ہمارے ایک جلسے میں انہوں نے اس طرح کی کوشش کی. تو میں آپ کے میڈیا کے توسط سے انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ حملے اور یہ بدماشی تو کہیں اور ان کی چلتی ہوگی, ہمارے ساتھ نہیں چلے گی. ہمارے ساتھ جس نے بھی اس طرح کی کوشش کی اللہ نے اسے ذلیل کیا ہے. تو ان کی بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی عزت رہ گئی ہے, میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بچا لیں. آپ باقی سیاست کریں, میدان آپ کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہے. لوگ آپ کو ووٹ دیں گے تو ہم اسے قبول کریں گے, لوگ اگر ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو آپ قبول کریں. لیکن یہ بدماشی اور یہ جو کلچر ہے یہ آپ کا باقی جگہوں پہ چل سکتا, ہمارے ساتھ نہیں چلے گا, یہ آپ کو مزید ذلیل کر دے گا. اچھا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایم سی بھی چونکہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ اتحاد اور آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایم سی کے اتحاد سے زیادہ بہتری پوزیشن یہ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل, ایم سی کے اتحاد سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. ہم بڑے شکر گزار ہیں صدر عتیق صاحب کے, عثمان عتیق صاحب کے, ایم سی کی لوکل قیادت کی, جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا, اور انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ سیٹ جیتیں گے تو عوام میں ہم اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے آخری 2 چیزیں بتا دیں کہ آپ کے ایسے کون سے پروجیکٹ ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ بننے کے بعد اللہ کرے آپ سلیکٹ ہو جائیں اور آپ کے وہ ویژن کے مطابق جو آپ میں سب سے پہلے تو ہر یونین کونسل میں ایک ہاسپٹل جو بنیادی ضرورت ہے تعلیمی اداروں کی خستہ حالی اس کو بہتر کرنا میری ترجیح, اور سب سے بڑا نوجوانوں کے لیے سستے قرضے میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم سافٹ لونز لے کے آئیں, نوجوانوں کو دوں جس سے وہ اپنے کاروبار شروع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم ذکر کر رہے تھے اس حلقے کے جو مین مسائل ہیں اور ان کا ویسے حل کیا ہے. یہاں سے اتنے لوگ سلیکٹ ہوتے رہے, اسی حلقے سے پرائم منسٹر بھی بنے اور صدر بھی بنے, اسی حلقے سے بہت سے لوگوں کو نوازا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ان لوگوں نے پھر کیا کیا ہے؟ دیکھیں سر, کیا تو کچھ نہیں ہے, وہ آپ کے سامنے ہے, اور حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ول ہونی چاہیے. جو ریسورسز آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں ان کا لگنا چاہیے. یہاں ایک چور بازاری قائم ہے. یہاں کے لیڈرشپ نے ایک بڑا آسان فارمولہ ڈھونڈا ہوا ہے رائے فرار کا. وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل ہمیں پیسے نہیں دیتا. 1 ارب 70 ارب جو فیڈرل ان کو دے رہا ہے, جو کئی 100 ارب کے فیڈرل گرانٹس آتے ہیں, اس کے علاوہ جو 7 کروڑ روپے فی ایم ایل اے ملتا ہے, وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ پہلے یہ اس کا تو حساب دیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے مسائل کا حل ممکن ہے. آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس فائنینشلی اسٹیبلٹی ہے, ان کی پوری کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. صرف اور صرف کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے, اور ہمارے حلقے میں بدقسمتی سے سردار یعقوب جیسا ایک کرپٹ آدمی مسلط رہا, اور جس کا صرف اور صرف دھیان تھرو آؤٹ کرپشن پہ رہا, اور اس کی وجہ سے آج ہم ان حالات کا شکار ہو رہے ہیں. ٹورزم آپ اس وقت ہم بنجوسا کی طرف جا رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر کی خوبصورت
بلکہ پورے پاکستان کی خوبصورت ترین ٹورسٹ لوکیشنز میں سے یہ ایک ہے. اسی طرح ہمارے پاس تولی پیر ہے, اسی طریقے سے ہمارے پاس اور بے شمار اس حلقے میں خوبصورت ٹورسٹ لوکیشن ہے. لیکن حکومت کی عدم توجہ کا عالم یہ ہے کہ ان ٹورسٹ اسپاٹ پہ نہ واش رومز ہیں, نہ ان ٹورسٹ اسپاٹ پہ کوئی اور فیسلٹی دی گئی ہے. گورنمنٹ گیسٹ ہاؤس بنائے جا سکتے تھے, لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا سکتا تھا. ہماری بہت بڑی بے روزگار یوتھ کو ٹورزم کوریڈور کو پراپر ڈیولپ کر کے بہت بینیفٹ دیا جا سکتا تھا, لیکن ان کی کوئی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. یہاں المیہ یہ ہے کہ سردار یعقوب نے اپنا ایک قبضہ کر کے ٹورزم اور جنگلات کی زمین پہ وہ اپنا ایک ریسٹ ہاؤس بنا دیا. لیکن جب آپ اس سے بات کریں گے کہ بھائی یوتھ کے لیے کوئی کام کریں تو وہ کہتا ہے ہم کچھ نہیں کر پائے, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو یہاں کا ون لائن سلوشن ہے کرپشن کا خاتمہ اور ول والی لیڈرشپ کا آگے آنا جو لوگوں کا جینونلی کام کرنا چاہے. ڈاکٹر صاحب, آپ چونکہ نوجوان قیادت کو لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مسائل جو آپ نے سر فہرست رکھے ہوئے ہیں اور ظاہر آپ کو حل کریں گے تو دوبارہ لوگ آپ کو سلیکٹ کریں گے, ایسے مسائل بتا دیں کہ جو آپ کی ترجیحات میں ہیں, جن کو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ فی الفور حل کیا جائے اور جس سے بہتری آ سکتی ہے. دیکھیں ہماری ترجیحات میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارے یہاں صحت کی سہولیات کا انتہائی فقدان ہے, روڈ نیٹ ورک خستہ حال ہے, ہمارے تعلیمی ادارے جو ہمارے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے وہ انتہائی تباہ کن صورتحال کی طرف جا رہا ہے. ہمارے اسکولوں کی اگر آپ سرکاری اسکولوں کی حالت دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ لوگ دنیا کے اس جدید دور میں کیسے کمپٹیشن کریں. تو حالانکہ ہمارے لوگوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, دنیا میں جس فیلڈ میں بھی گئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا, لیکن ان نااہل اور ان پڑھ جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کے ویژن لیس رول کی وجہ سے آج ہم دھکے کھانے پہ مجبور ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم کے شعبے کو, ہم اسی طریقے سے صحت کے شعبے کو, ہر یونین کونسل میں ایک ہسپتال اور اسی طرح روڈ نیٹ ورک کی بہتری اور ٹورزم کو پراپر انڈسٹری کا درجہ دلانا جس میں بے شمار ہمارے جو نوجوان ہیں جن کو روزگار لگے گا. اور سب سے زیادہ جس بات پہ میں زور دیتا آیا ہوں, میں جب بھی ذمہ دار لوگوں سے ملتا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے, آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے سستے کم وہ بلا سود اور آسان شرائط پہ قرضے, تاکہ ہمارا جو بے روزگار نوجوان ہے جس کو نیگیٹو فورسز ایکسپلائٹ کر رہی ہیں وہ اپنی کوئی دکان کھولے, اپنا کوئی کاروبار کرے, اس کا ریاست پہ ٹرسٹ بلٹ ہو. اس طرح کے جب چور اور کرپٹ ان کے لیڈر ہوں گے تو وہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ چور اور کرپٹ تو اپنا مال اور تجوریاں بھر رہے ہیں, لیکن جو نوجوان ہے وہ ریاست سے متنفر ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ مجھے آن ہی نہیں کرتی. تو ہمیں ریاست اور اس یوتھ کے درمیان ایک برج کا رول ادا کرنا ہے. میں نے بارہا ایوان اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے بات کی, ابھی 4 روز قبل بھی میں نے بات کی. مجھے یہ یقین ہے کہ اس الیکشن کے فوری بعد ہم ایک ایسا میکنزم لے کے آئیں گے جس میں ہم میکسیمم نوجوانوں کو اکوموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, جس پارٹی سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اس کے کشمیر کے اندر فرسٹ آپ بھی کینڈیڈیٹ ہیں جو اتنے اسٹرانگ پوزیشن میں جا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا پارٹی ہے یا آپ کا اپنا یہاں کا ذاتی ورک ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہماری جو جماعت ہے اس کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جو آج ہم کام کر رہے ہیں, جو ہم نے سیکھا ہے, تو یہ سارا اس میں ہماری جو قائد جنرل حمید گل جن کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, جو کہ ایک ملت اسلامیہ کا ایک بڑا نام تھے, تو ہم نے ان کے ساتھ چلتے پھرتے ان کی شاگردی میں اللہ نے بہت کچھ سیکھنے کو موقع دیا. یہ جس مافیا کے خلاف آج ہم کھڑے ہیں تو شاید میں جنرل حمید گل صاحب کی تربیت میں سے نہ گزرا ہوتا تو میں ان کے آگے شاید 5 منٹ بھی نہ ٹک پاتا. یہ اتنا بڑا منظم مافیا ہے, لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک ایسے مرد مجاہد کے ساتھ وقت گزارا تھا, ان کی تربیت میں ہم نے کام کیا تھا کہ جس کے لیے یہ سارے تو معنی کوئی نہیں رکھتے. اور اسی طرح ہمارے جو چیئرمین عبداللہ گل صاحب ہیں ان کا آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا اصولی موقف رہتا ہے چیزوں پہ, ایک نڈر بے باک. اور ہم جب اس پروسیس میں آ رہے تھے تو ہمیں ظاہر اب یہ حالات ہمیں پتہ ہیں کہ یہاں دھمکیاں ہیں, یہاں مسائل ہیں, ایشوز ہیں, تو میں نے ظاہر کوئی زیادہ ہم رونا دھونا نہیں کرتے. تو مجھے عبداللہ گل صاحب نے صرف ایک بات کہی, انہوں نے کہا آپ اپنا کام کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اگر آپ کے ساتھی کسی ساتھی کا بال بھی کسی نے اگر توڑا, کوئی کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا, تو انہوں نے کہا ہم پورا پاکستان جام کر دیں گے. اب تسلی سے آپ ایسے الیکشن لڑیں کہ اسلام آباد, لاہور, کراچی, کوئٹہ آپ کی پشت پہ کھڑا ہے. تو ہماری پوری تنظیم کے صدور ہمارے ساتھ سب رابطے میں, کل سے جب سے یہ ہمارے ساتھ واقع ہوا, رات میرا نمبر بند تھا, میں صبح جب آن کیا تو نماز کے وقت تک ہمارے صوبائی صدور بیٹھے ہوئے تھے, انتظار میں تھے کہ ہماری بات ہو تو پھر ہم فیصلہ کریں. اور آج ان کی کال تھی کہ پورے پاکستان کے پریس کلبوں میں ہم نکلیں گے.
لیکن میں نے انہیں کہا کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لوکل ہے، اور یہ چھوٹے موٹے چور ہیں، یہ ہمارے ساتھ ویسے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اب تسلی رکھیں۔ تو ہماری جماعت کا بہت بڑا اثر ہے اس پوری کیمپین میں، اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑی بڑی دوسری جماعتیں چھوڑ کے ہمارا ساتھ دیا۔ یہاں مسلم لیگ نون کے حلقہ 3 کے صدر خورشید نور صاحب تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ حمایت کا اعلان کیا۔ اسی طرح یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سینئر لوگ تھے، طویل عرصے سے ہمارے ساتھ آئے۔ مسلم کانفرنس سے ہمارے ساتھ اتحاد کیا، سردار نذیر صاحب ایک بہت بڑی ہماری شخصیت ہیں، سابق ممبر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن لڑے، تو ان سب کے آنے سے بھی ہمارا حوصلہ بڑھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اکیلے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ ساری ٹیم ایفرٹ ہے ہمارے نوجوانوں کی، جو دن رات اس مشکل حالات کے باوجود 24 گھنٹے اس کیمپین کو لے کے چل رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بڑی پذیرائی دی، اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں، اور صرف 25 تاریخ کو رسماً کارروائی ہونی باقی ہے، کیونکہ کوئی حلقے کا ایسا پولنگ اسٹیشن نہیں ہے کہ جہاں ہماری مضبوط ٹیم موجود نہ ہو، اور جہاں ہمیں ہر جگہ لیڈ کی ہمیں انفارمیشنز آ رہی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ آگے بھی اپڈیٹ رکھیں گے، اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی ٹائم نکالا، آپ یہاں آئے۔ ڈاکٹر صاحب آخری کیا پیغام دیں گے جو آپ کی حلقے کے لوگ ہیں جن کا آپ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے یہاں پہ وہ ایک ورث رکھتے ہیں، ان کا ایک اپنا سیاسی نام ہے یہاں پہ، تو آپ کے جو لوگ ہیں ظاہر آپ کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں ان کو آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ جو باقی لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جو اس راولہ کوٹ ڈویژن کے لوگ ہیں ان کو آپ کا کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ وہی چور بازاری، لوٹ مار، کرپشن، جس کا استحصال اور جبر، جس کے وجہ سے آج ہم ان برے حالات میں ہیں، ان کھنڈرات میں، سڑکوں میں، اسپتال نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ہمارا مستقبل سارے کا سارا داؤ پہ ہے۔ دوسری طرف ہماری صورت میں آپ کے پاس ایک آپشن ہے جس میں ہم نے سڑکیں بنائی، ہم لوگوں کی ویلفیئر کر رہے ہیں، اور ہم صحیح معنوں میں جو ایک ویلفیئر سٹیٹ کا کنسپٹ ہے اس طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب فیصلہ لوگوں کا ہے، لیکن میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ جب پولنگ بوتھ پہ جائیں، آپ کے سامنے سارے بیلٹ پیپر پہ نشانات ہوں گے، آپ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھتے ہوئے، آپ اپنے پیاروں کا مستقبل دیکھتے ہوئے، اپنے مریضوں کی حالت دیکھتے ہوئے، اپنی سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ دیکھتے ہوئے، اور صحت کی سہولیات نہ ہونا، اور یہ سارے ایشوز دیکھتے ہوئے، بے روزگاری دیکھتے ہوئے، اس دفعہ آپ چاند پہ مہر لگائیں، چاند کا ساتھ دیں، کھلے عام دیں، اور یہ الیکشن جیتنے کے بعد میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ ہم آنے والے 4 سے 5 ماہ کے اندر اس علاقے میں وہ نیٹ ورک قائم کر دیں گے جو پچھلے 50-60 سالوں میں ہمارے لوگ نہیں کر پائے۔ جی بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے 25 جولائی کو کس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ ضرور کیجیے گا کہ اس بندے کو ضرور سلیکٹ کریں جو آپ کے مسائل سمجھ سکے، جس کو ہلکا پتہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پھر پچھتائیں اگلے 5 سال۔ اللہ حافظ، دیکھتے ہیں کشمیر رپورٹس۔